مفتی صاحب نے بڑی وضاحت سے بیان فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے بارے میں۔ تھوڑی مختصر سی بات یہ ہے کہ سب سے پہلے تو اللہ کا کرم ہے کہ ہر وقت اللہ کا ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے۔ اگر کوئی اچھا عمل ہم سے ہو جائے تو اس میں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ یہ اللہ کا کرم ہے، ہماری اپنی کوئی طاقت نہیں ہے، نہ ہماری اپنی استطاعت میں کوئی چیز ہے، یہ اللہ کا کرم ہے۔ اللہ کے ذکر اور فکر کے لیے اور اللہ کے نبی کی محبت میں ہم یہاں سب بیٹھے ہوئے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں توفیق عطا فرمائی۔ یہ ایکو کھلا ہوا ہے، ایکو کھلا ہوا ہے، ایکو بند کر دو بیٹا، ہم سادے لوگ ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اللہ کا کرم ہے یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں یہاں بلایا ہے اپنے ذکر فکر کے لیے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ بڑا افضل دن ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، بڑی افضلیت ہے۔ اللہ کے نبی دنیا میں تشریف لے آئے، اور ہمیں جو ہے اللہ کا بڑا کرم تھا، ایسا نبی ملا جس جیسا کوئی نبی نہیں ہے۔ اور رفعنا لک ذکرک، اللہ نے جس کے بارے میں فرمایا ہے کہ میں نے اپنے نام کے ساتھ آپ کا نام، آپ کا ذکر جو ہے شامل کر دیا۔ اگر کوئی نماز پڑھے گا نبی کا نام نہیں لے گا تو نماز نہیں ہوگا، کوئی عمل کرے گا اللہ کے نبی کا نام نہیں لے گا تو نماز نہیں ہوگا، عمل پورا نہیں ہوگا۔ کلمہ پڑھے گا تو اللہ رب العالمین کا نام لے گا، ساتھ نبی کا نام نہیں لے گا تو اس کا کلمہ پورا نہیں ہوگا۔ یعنی کہ کوئی ایسا عمل نہیں ہے کہ نبی کے بغیر جو ہے پورا ہو۔ اور جو ہے اتنی افضلیت ہے، فرمایا رحمت للعالمین بنا کے بھیجا ہے۔ صرف اس دنیا کے نبی نہیں، فرشتوں کے بھی نبی، امیروں کے نبی، غریبوں کے نبی، گورنروں کے نبی، ہاں جی، کتب ابدال کے نبی، سب کے نبی بنا کے اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے۔ اور رحمت للعالمین، رحمت کیا ہوتا ہے؟ رحمت وہاں جہاں کوئی پریشانی ہو جائے اور آپ کی پریشانی دور ہو جائے، وہ رحمت ہے۔ دل میں گھبراہٹ ہے اور گھبراہٹ دور ہو گئی، وہ رحمت ہے۔ گمراہی کی سیاہی ہے اور شریعت کا نور آ جاتا ہے، وہ رحمت ہے۔ گمراہی کی طرف جا رہے ہیں، جہالت کی طرف جا رہے ہیں اور دین مکمل آ جاتا ہے، وہ رحمت ہے۔ رحمت للعالمین اللہ نے بھیجا ہے۔ اور بڑی افضلیت اللہ کے نبی کی، بڑی افضلیت ہے۔ اللہ بہت پیار کرتے تھے، ہم ان کی شان کو سمجھتے نہیں ہیں، ہم سمجھتے نہیں اللہ نے کیا کتنی محبت تھی۔ دنیا بنانے سے پہلے مفسرین لکھتے اللہ نے یاسین کر کے بلایا۔ توریت، زبور، انجیل جتنی بھی کتابیں تھی، موسیٰ علیہ السلام کو کہا تمہیں کتاب ملے گی، تم 40 دن کا چلہ کرو۔ کیا کرو؟ 40 دن کا چلہ کرو، پھر کتاب ملے گی۔ عیسیٰ علیہ السلام کو ایسا فرمایا، داؤد علیہ السلام کو فرمایا تم ایک جگہ بیٹھ جاؤ۔ لیکن اللہ کو نبی سے کتنا پیار تھا، جہاں نبی گئے وہاں قرآن اتارا، غار حرا میں گئے قرآن اتارا، جنگ میں گئے قرآن اتارا، حالانکہ اماں عائشہ کے بستر میں تھے، اللہ نے قرآن اتارا۔ تو کتنا اللہ ان سے محبت کرتے تھے، کتنا پیار تھا۔ اسی طرح کے پیار جو ہے اللہ کے نبی اس امت سے کرتے تھے کہ اللہ رب العالمین سے ہر وقت اس امت کے لیے دعا کرتے تھے کہ یا اللہ میری امت کا کیا ہوگا، یا اللہ میرے امت کا کیا ہوگا۔ حالانکہ جہالت کا دور تھا، وہ نبی تھے، جب وہ تشریف لے کر آئے جہالت کا دور دور ہو گیا۔ ایک شخص آیا، کہ یا رسول اللہ میں نے بڑا گناہ کیا ہے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جہالت کے دور میں جو گناہ ہوا ہے معاف ہے۔ کہ نہیں یا رسول اللہ، دل سے وہ تکلیف وہ کرب جاتی نہیں ہے۔ بولے کیا گناہ کیا ہے؟ کہ گناہ ایسا ہوا ہے کہ ہمارے یہاں جب بیٹی پیدا ہوتی تھی تو اس کو ہم زندہ زمین میں گاڑ دیتے تھے۔ تو میرے بیوی حمل سے تھی اور مجھے کسی کام سے باہر جانا تھا، تو میری بیوی نے سوچا کہ اگر
جو ہے آخری وقت تھا تو ان کو جو ہے بیٹی پیدا ہو گئی. تو میری بیوی نے کہا اگر میں اس کو بتاؤں گی کہ بیٹی پیدا ہو گئی تو یہ تو مار دیں گے اس کو. تو انہوں نے کیا کیا, وہ اپنے بچی کو جو ہے اپنے بھائی کے یہاں رکھ دیا. تو بچی بھائی کے یہاں رہ گئی. تو جب شوہر آئے تو پوچھا کیا بات ہے, کیا ہوا؟ بولے بیٹی ہوئی, اس کو ہم نے صفایا کر دیا. بولے ٹھیک ہے جی. تو کچھ ٹائم بعد اس بیٹی کو بھائی کی بیٹی سمجھ کے اس کو بلانے لگے. چلتا رہا سلسلہ حتیٰ کہ جو ہے بچی بڑی ہو گئی اور کہا کہ مجھے بھی ان سے محبت ہو گئی, اس بچی سے مجھے بھی محبت ہو گئی. تو بیگم نے دیکھا کہ ان سے محبت ہو گئی, اب تو جو ہے ماشاءاللہ معاملات اچھے ہیں, تو میں اس کو بتا دیتی ہوں کہ آپ ہی کی بیٹی ہے. تو معاملہ تو بہتر ہے, اب پیار الفت ہو گئی ہے. تو اس کو بتایا کہ بھائی یہ آپ ہی کی بیٹی ہے, میں نے جھوٹ بولا تھا, ایسی کوئی بات نہیں ہے, آپ ہی کی بیٹی ہے. تو انہوں نے فرمایا کہ اچھا ٹھیک ہے, مجھے کسی کام سے شہر جانا ہے تو میں اپنی بیٹی کو ساتھ لے جاؤں. تو انہوں نے آپ کیوں لے کے جا رہے ہیں؟ بولے نہیں ایسے ہی لے کے جا رہے ہیں, کوئی بات نہیں. تو بہرحال ان کو لے کر گئے اور ساتھ میں انہیں راستے میں ایک پھاوڑا خریدا. تو بتایا میں کھڈے کھودنا لگا. جب کھڈا کھود رہا تھا تو بچی بھی ساتھ ساتھ مٹی کے ساتھ کھیل رہی تھی. جب کھڈا کھود گیا میں نے اس بچی کو اس کے اندر ڈال دیا, اور جب بچی پہ مٹی میں ڈالنے لگا تو بچی رونے لگی کہ بابا یہ کیا کر رہے ہو, میرے کپڑے خراب ہو رہے ہیں, میرے آنکھوں میں مٹی جا رہا ہے. تو اتنا کہ میں نے جو ہے مٹی ڈالتے ڈالتے اسے دفن کر دیا, اور وہ چیختے چیختے بیچاری. تو اللہ کے نبی کے آنکھ میں آنسو آ گیا, اللہ کے نبی رو پڑے, ان کے آنکھ میں آنسو آ گیا کہ اب جو یہ بچی ہے یہ میرے بھائی کی بیٹی ہے, اس کو میں نے رکھا ہوا ہے. یعنی کہ کس جہالت کی دور تھا, کیسا دور تھا, کیسے لوگ تھے کہ اللہ کے نبی کے اخلاق اور اللہ کے نبی کی تربیت نے ان کی زندگی بدل دی. ہاں جی, اللہ کے نبی کی تربیت نے ان کی زندگی بدل دی. آج ہم امت کیا کر رہے ہیں, ہمیں اللہ کے نبی کی محبت کو بھول گئے, ان کی دعاؤں کو بھول گئے, ان کے طریقے سے ہمیں محبت نہیں ہے, ان کے طریقے سے ہمیں محبت نہیں ہے. نہ نبی کی سنت ہمیں اچھی نہیں لگتی, نبی کی باتیں ہمیں اچھی نہیں لگتی, نبی کے طریقہ کار ہمیں اچھا نہیں لگتا. اور وہ نبی جو اس امت کے لیے روتے رہے, ہر وقت دعائیں کی, اور آخری وقت میں بھی موسیٰ علیہ السلام کے پاس ان کی امتی جائیں گے کہ آپ ہمارے لیے کچھ کریں, وہ بولیں گے یا نفسی, پتہ نہیں میرا کیا ہونے کا ہے. موسیٰ علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کہ عیسیٰ تم نے کہا تھا کہ مجھے خدا مانے, وہ تمہارے ماں کو خدا مانے. تو عیسیٰ علیہ السلام اتنے ڈرے ہوئے ہوں گے اللہ کی ذات سے, یہ نہیں فرمائیں گے نہیں اللہ میں نے نہیں کہا, بلکہ یہ کہیں گے یا اللہ میں ایسی بات کیسے کہہ سکتا ہوں جس کے میں لائق نہیں ہوں, اور اگر میں یہ بات کہتا تو آپ کو پتہ نہیں چل جاتا, اگر یہ بات میں کہتا تو آپ کو پتہ چل جاتا, میں ایسی بات کیسے کہہ سکتا ہوں. تو پوری نبی پیغمبر سب ڈرے ہوئے ہوں گے, میرا کیا ہوگا, میرا کیا ہوگا. صرف ایک ذات جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے وہ ہمارے لیے دعا کر رہی ہوگی, اس امت کے لیے دعا کہ یا اللہ میرے امت کا کیا ہوگا. آج امت غافل ہو گئی ہے, ہم نے اس چیز کو الگ طرف لے کر چلے گئے ہیں. جس چیز سے اللہ کے نبی نے منع فرمایا ہے اس چیز کی طرف ہم لے کے چلے گئے ہیں. اللہ کے نبی نے کسی صحابہ نے اس ربیع الاول میں ڈھول ڈھماکے نہیں کیے, کسی صحابہ نے ایسے کام نہیں کیے جو ہم آج کر رہے ہیں. کیا یہ نبی کی تعلیم تھی؟ ہم نے نبی کے طریقہ کار سنت کو زندہ کرنا ہے, ہم نے نبی پہ درود شریف پڑھ کے بھیجنا ہے, ہم نے زیادہ سے زیادہ ان کی زندگی کو اپنی زندگی میں اپنانا ہے. تو ہم انسان امت جو ہے بالکل دوسری طرف چلا گیا ہے. اب جب ہم دوسری طرف چلے گئے ہیں تو اسی لیے پریشانی کی بادل ہمارے طرف منڈرا رہی ہے. ہم نے نبی کو سنت کو چھوڑا,
اللہ کے دین کو چھوڑا، اللہ کے نبی کے طریقہ کار کو چھوڑا، ویسٹرن طریقہ اپنایا، جو ہمارے اندر کے جو قلب ہے نا، قلب وہ سیاہ ہو گیا ہے۔ جب انسان گناہ کرتا ہے تو اس کے دل کے اندر ایک دھبا لگ جاتا ہے۔ جب وہ توبہ نہیں کرتا تو پھر دوسرا گناہ کیا، پھر ایک دھبا لگ گیا، پھر تیسرا گناہ کیا، پھر ایک دھبا لگ گیا، حتیٰ کہ علماء اکرام فرماتے ہیں کہ اس کا دل سیاہ ہو جاتا ہے۔ جب انسان کا دل سیاہ ہو گیا پھر اللہ اس کے دل میں مہر جباریت لگا دیتے ہیں، پھر اسے اچھے اور برے کی تمیز ختم ہو جاتی ہے، اس کو کوئی فکر نہیں ہوتا کہ اچھا کیا ہے برا کیا ہے، میری ذات سے کس کو تکلیف پہنچ رہی ہے، مجھے کیا کرنا ہے، مجھے ایسا کچھ کرنا ہے جس سے اللہ راضی ہو جائے، مجھے ایسا کرنا ہے جس سے اللہ کے نبی راضی ہو جائے، وہ سب بھول جاتا ہے۔ وہ صرف اپنی زندگی میں اور اپنے لیے جیتا ہے۔ ہاں جی، تین صحابی تھے، وہ زخمی ہو گئے، بڑا برا حال، زخمی پڑے میں، تو پانی کا ایک صحابی نے طلب کیا کہ پانی دے دو، تو وہ پانی لے کر ایک صحابی آیا ان کے پاس، تو برابر والے نے کہا کہ پانی، تو انہوں نے کہا مجھے چھوڑ دو میرے بھائی کو پلا دو، مجھے چھوڑ دو میرے بھائی کو پلا دو۔ تو ان کی طرف لے کر گئے تو تیسرے نے کہا پانی، انہوں نے کہا مجھے چھوڑو ان کو پلا دو۔ جب اس کی طرف لے کر آئے تو وہ صحابی شہید ہو گئے، پھر دوسرے صحابی کی طرف جنہوں نے مانگا وہ لے کر آئے، وہ بھی شہید ہو گئے، یعنی تیسری کی طرف لے کر گئے، تیسرے بھی شہید ہو گئے، یعنی کہ ایک پانی کا قطرہ تینوں نے نہیں پیا۔ کیا اخلاق تھی، کیا محبت تھی، امت کی فکر تھی، پیار تھا۔ آج اس کے سب برخلاف ہے ہم۔ پھر ہم کہتے ہیں کہ ہمارے گھر میں سکون ہے، چین نہیں ہے، پھر بندہ کہتا ہے کہ یا اللہ تو میرا حال دیکھ۔ کیا کہتا ہے بندہ؟ کہ یا اللہ تو میرا حال دیکھ۔ اللہ کہتا تو اپنے نامہ اعمال دیکھ، تیرے نامہ اعمال میں کچھ بھی نہیں ہے، تو صبح شام مجھے ناراض کر رہا ہے۔ زمین کہتا ہے یا اللہ تو حکم دے سے نگل لوں، ہوا کہتی ہے تو کیسا بدبخت شخص ہے، تیرے جسم سے میں لگ رہی ہوں، پانی کہتا ہے کہ تو کتنا گندا انسان ہے، تیری میں پیاس بجھا رہی ہوں، ہر چیز ہر لباس کہتا ہے کہ یا اللہ کس بدبخت کے جسم سے میں لپٹی ہوئی ہوں، تو ہمیں سنائی نہیں دیتا۔ بزرگان دین کہتے ہیں کہ جب انسان اللہ کا ذکر کرتا ہے نا، جب اللہ کے ذکر مشغول ہوتا ہے، اس کا قلب اللہ کا ذکر کرتا ہے، اس کا جسم اللہ کا ذکر کرتا ہے، حتیٰ کہ اس کے لباس بھی اللہ کا ذکر کرتا ہے، اس کا جو لباس ہے وہ بھی اللہ کا ذکر کرتا ہے۔ تو یہ سب چیزوں کو ہم بھول گئے۔ ابھی کیا ہے، ہم نے اپنا سوچا۔ بچہ اسکول میں جاتا ہے، ماں باپ کیا کہتے ہیں کہ بیٹا یہ ٹفن کو جو ہے تم خود کھانا، کسی اور کو نہیں دینا۔ کیا کہتے ہیں کہ خود کھانا بھائی، کسی اور کو نہیں دینا۔ تو بچہ کیا کرتا ہے، وہ ٹفن کو خود کھاتا ہے، دوست بولتا ہے بھائی کیا لایا، نہیں کچھ نہیں ہے، ایسے ہی ہے نا، زیادہ میں نے بہت دفعہ کیا ایسا اسکول میں، تو بولے نہیں کچھ نہیں ہے۔ تو کیا ہو گیا، بچہ بچپن سے شیلفش پیدا ہو گیا، یعنی کہ اس نے زندگی بھر اپنے ہی سوچنا ہے۔ اس نے کیا کیا، بچپن سے تربیت وہی ملی کہ اپنا کرو، اپنا سوچو۔ پھر جب بچہ بڑا ہوتا ہے، بڑا ہونے کے بعد ماں باپ بوڑھے ہو جاتے ہیں، جب ان کی خدمت کا وقت آتا ہے تو ماں باپ بولتے بیٹا، بولا میں کیا کروں، میں اپنے بچے دیکھوں یا آپ کو پالوں؟ کہ تربیت تو ہم نے شروع میں یہ دے دی، غلطی ہماری تھی کہ ہم نے تربیت شروع میں یہ دے دی کہ بھائی اپنا سوچو۔ اور اسلام کیا کہتا ہے، صحابی نے کیا کیا کہ میرے بھائی کا ان کو پلا دو۔ تو معاشرہ جب جا کے بہتر ہوگا کہ جب ہم اپنے دائرے سے نکلیں گے، اپنا سوچنے کے بجائے امت کا سوچیں گے، مسلمان بھائی کا سوچیں گے اور اس کی فکر کریں گے۔ جب تک وہ فکر نہیں آئے گی، نہ عبادت میں لطف آئے گا، نہ ذکر میں مزہ آئے گا۔ نمازیں پڑھیں گی، نمازیں اوپر تک نہیں جائے گا، نمازیں اوپر تک نہیں جائے گا۔ کیا بات تھی صحابہ کی،
جو مارتے مارتے تھک جاتے تھے، لیکن ان کا کلمے کے لیے مار کھاتے تھے. کہ ہمارا کلمہ یہاں تک آیا ہے، زبان تک، کہ کلمہ زبان تک آیا، زبان سے نیچے قلب تک نہیں گیا. جب قلب تک جائے گا تو ہماری کیفیت بھی ابو فقیہ جیسی ہو جائے گی. ایک صحابی تھے، غریب صحابی، اس کو مار رہے تھے، اس کو اتنا مارا تو ابوبکر صدیق نے فرمایا کہ بھئی کیوں مار رہے ہو؟ بولتا غلام تو ہمارا ہے لیکن کلمہ پڑھتا نبی کا. غلام ہمارا ہے، کلمہ پڑھتا ہے نبی کا. تو ایک دفعہ دو موٹے مشٹنڈے تھے، انہوں نے اٹھ کے جم مارا ان کے سینے پہ، اور ابوبکر صدیق نے فرمایا میں نے پسلی ٹوٹنے کی آواز سنی. میں نے کہا بھائی خدا کے واسطے اس کو چھوڑ دے، یہ غلام بیچ دے. کتنے پیسے کا غلام ہے؟ حضرت ابوبکر صدیق نے خرید لیا انہیں. خریدنے کے بعد برا حال ہے، زخمی ہے، پسلیاں ٹوٹی ہوئی ہے. ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پانی کا ایک پیالہ لے کر آئے. بولا ابو فقیہ تیرے حالات بہت برا ہے، تو یہ پانی پی لے. تو اس نے کہا میں پانی نہیں پی سکتا. بولا کیوں نہیں پانی پی سکتا؟ برا حال ہے، صبح سے مار کھا رہا ہے، پانی پی لے. بولا جب تک دیدار مصطفیٰ نہیں ہوگا تب تک یہ غلام ایک بوند پانی نہیں پیے گا. کون عاشق رسول ہے؟ عاشق رسول کون ہے؟ اللہ کے یہاں ابو فقیہ کو کھڑا کر دیا جائے اور ہم جیسے لوگوں کو کھڑا کر دیا جائے. بولا یا رسول اللہ، یا اللہ یہ بھی عاشق رسول ہے. اللہ کے نبی کو بتا جائے یہ بھی عاشق رسول ہے. کہاں کھڑے ہوئے ہم نبی کے عشق میں ان کی سنت کو نہیں اپنا سکتے تو کس چیز کے عاشق رسول ہیں؟ نبی کے عشق میں ہم نبی کی صورت داڑھی اپنا نہیں سکتے تو کس چیز کے عاشق رسول ہیں؟ نبی کے عشق میں نبی کے طریقے پہ نہیں چل سکتے تو کس چیز کے عاشق رسول ہیں؟ تو عاشق رسول سچے وہ تھے جو اس دنیا سے چلے گئے، اللہ کے نبی کے لیے سر کٹا دیا. اللہ کے نبی آئے، ابوبکر صدیق ان کو لے کر گئے، کندھے میں ہاتھ رکھ کے چل نہیں سکتے تھے ان کو لے کر گئے. جب ان کو لے کر گئے تو اللہ کے نبی نے کہا ابو فقیہ کیا حال ہے؟ کہ یا رسول اللہ آپ کو دیکھ کے سب تکلیف ختم ہو گئی. اللہ کے نبی نے اپنے ہاتھوں سے انہیں پانی پلایا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کچھ صحابی تھے، 40 صحابی پورے نہیں ہوئے تھے. ابوبکر صدیق نے کہا ہم اعلان کرتے ہیں، دعوت دیتے ہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا ابھی رکو. بولے نہیں دعوت دیتے، اللہ مالک ہے. تو انہوں نے جا کے دعوت دی. جب انہوں نے دعوت دی تو کفار نے اتنا مارا کہ ایک تو شخص تھا بدبخت، اس نے اچھل کے سینے پہ جم مارے. حضرت ابوبکر صدیق بیہوش ہو گئے، ہوش نہیں تھا. چند صحابی نے فرمایا کہ حضرت ابوبکر صدیق کے لگتا ہے انتقال ہو گیا ہے. انہوں نے فرمایا ہم ابوبکر صدیق کے موت کا بدلہ لیں گے. یہاں تک معاملہ آ گیا. ان کو لے گئے. لے جانے کے بعد جو ہے گھر میں تھے. 3 دن کے بعد ہوش آیا. 3 دن کے بعد جب ہوش آیا تو وہ اٹھتے ہی کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی کہاں ہیں؟ اللہ کے نبی کہاں ہیں؟ کون عاشق رسول ہے بھائی؟ کون عاشق رسول ہے؟ کس کو اللہ کے نبی سے عشق تھا؟ انہوں نے کہا اللہ کے نبی کہاں ہیں؟ ان کی امی نے فرمایا کہ ابھی تو تمہارا یہ حال ہے، 3 دن کے بعد تمہیں ہوش آیا ہے، تم ابھی بولتے اللہ کے نبی کیا ہے؟ مجھے کیا پتا. بولے حضرت عمر کے بہن کے پاس جاؤ، ان کو پتا ہوگا. تو وہ اسلام پہ آ گئی تھی.
لیکن ڈرتی تھیں. تو ان کے پاس گئے, کہا کہ بھائی اللہ کے نبی کا پتہ. بولا مجھے کیا پتہ اللہ کے نبی کہاں ہیں. تو بہرحال تمہارے بیٹے کی حالت صحیح نہیں, چلو میں بھی جو ہے نا عیادت کے لیے چلتی ہوں. تو وہ جب گئے تو کہا اللہ کے نبی کہاں ہیں. ابوبکر صدیق ایک سوال, کہا کہ تم کیا بات کر رہے ہو, تمہاری امی سن رہی ہے. بولے اس کا تم غم نہیں کرو, مجھے اللہ کے نبی سے ملنا ہے. نہ کھانا کھایا, نہ پانی پیا, نہ دنیا کے اور تمنا, نہ دوائی, نہ دارو, کچھ بھی نہیں. اسی حال میں ان کی والدہ نے کندھا پکڑا, عمر کے بہن نے کندھا پکڑا, گھسیٹتے ہوئے وہاں گئے. دارالارقم میں اللہ کے نبی تشریف رکھے ہوئے تھے. دارالارقم میں گئے, ان سے ملاقات کی, اور اللہ کے نبی نے ان کو دیکھ کے ان کے پیشانے میں بوسہ دیا, اور تمام صحابہ نے بوسہ دیا. تو یہ زندگی تھی صحابہ کی, یہ زندگی تھی صحابہ کی, اور یہی طریقہ کار ہے. اور جب تک ہم دوبارہ لوٹ کے اس زندگی کی طرف نہیں آئیں گے, ہمارے حالات نہیں بدلیں گے, قلب میں سکون نہیں ملے گا. آپ کے پاس, ہمارے پاس رزق ہوگا, پیسہ بے شمار ہوگا, لیکن اس میں برکت نہیں ہوگا. اس میں چین, نرم بستروں پہ سوئیں گے, بہترین اے سی پہ سوئیں گے, لیکن اضطراب کی کیفیت دل میں رہے گی, بے چینی کی کیفیت دل میں رہے گی, اور سکون نہیں ملے گا. اولاد فرما بردار نہیں ہوں گے, کیونکہ جو مالک جو ہے, جو مالک کا نافرمان ہوتا ہے تو اس کے نیچے والے بھی نافرمان ہے. ایک شخص نے کہا کہ میرے لوگ نافرمانی کرتے ہیں, میرے غلام نافرمانی کرتے ہیں. تو کہا کہ تم اللہ کے نافرمانی تو نہیں کر رہے ہو, سب سے بڑا مالک وہ ہے. جب تم سب سے بڑے مالک کی نافرمانی کرو گے تو نیچے والے تمہارے نافرمانی کریں گے. تو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ جب تک ہم اللہ کے نبی کے طریقے پہ زندگی کو نہیں گزاریں گے, اور صحابہ کے طریقے پہ نہیں گزاریں گے, اور اللہ کا جو حکم ہے اس پہ ہم نہیں چلیں گے, تب تک ہمارے حالات نہیں بدلیں گے. ظاہری طور پہ انسان ہوں گے, لیکن جب بزرگان دین کہتے ہیں, ایک بزرگ تھے وہ اکثر جو ہے ان کے شاگرد کہتے تھے حضرت آپ کی ٹوپی پہننا ہے, ٹوپی پہننا ہے. تو انہوں نے اپنی ٹوپی پہنا دی اپنے شاگرد کو. تو انہوں نے دیکھا سب کے سب جانور ہیں, الگ الگ شکل کے جانور ہیں. انہوں نے ٹوپی اتاری تو بولا حضرت یہ کیا چیز تھی. بولا کہ بھائی یہ انسان تو ہیں, لیکن یہ جانور کیوں ہیں. بولے اس کے اعمال کی وجہ سے جانور ہے, اس کے اعمال کی وجہ سے. باطنی ظاہری تو انسان ہے, لیکن باطن اتنا گندا ہو گیا ہے کہ باطنی شکل جانور کی ہے. کوئی بہت زیادہ لالچی ہے, کتے کا شکل ہے, کوئی زانی ہے, خنزیر کا شکل ہے. تو اسی طرح سے اللہ تعالیٰ شکل بدل دیتے ہیں, لیکن ہمیں نظر نہیں آتا. جو اللہ والے ہوتے وہ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کا اعمال خراب ہے, اس کا اعمال اتنا زیادہ خراب ہے, اس خراب ہونے کی وجہ سے اس کی شکل جو ہے خنزیر کی ہے یا کتے کی یا سور کی ہے, جو بھی ایکسپیکٹ ہے. تو باطن بہتر ہوگا تو اللہ رب العالمین حالات بدلیں گے. اور جب گناہ کر کر کے انسان اتنا گناہ کرتا ہے تو اس کے باطن بگڑنا شروع ہو جاتا ہے. تو اسی کی ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہم جو ہے ضرب لگاتے ہیں دل کو, اور اللہ کے نام کا ضرب لگاتے ہیں. جب کہتے ہیں کہ اللہ کے نام کا ضرب لگتا ہے تو اللہ رب العالمین دل کی کیفیات کو بدل دیتے ہیں. جب اللہ